اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 8 ذوالحجہ کو آپ جب مینا جائیں گے، آئے ہائے کیا منظر ہے، یقین کریں دنیا کے بڑے بڑے آپ نے پلازے دیکھے ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے ایسے شہر دیکھے ہوں گے جس کی مثال دی جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسی بستی ہے جو سال میں ایک ہی بار آباد ہوتی ہے، لاکھوں لوگ خیموں میں جمع ہوتے ہیں۔ بلیو کریں ملٹائی نیشنل 5 اسٹار ہوٹل کا بستر ایک طرف اور مینا کے خیمے کی رات ایک طرف، اور وہاں واش روم اور وضو خانے میں لائن میں بھی لگ رہے ہیں، مگر اس کا بھی ایک مزہ ہے، لبیک کی صدائیں ہیں۔ تو یہ کیفیت کو انجوائے کرنا ہے، اس میں فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا نہیں مل رہا، اور جناب وضو کے لیے اتنی لمبی لائن ہے۔ نہیں جناب، یہ تو نصیب والوں کو حصہ ہے۔ خدا کی قسم آپ جب مینا میں ہوگے نا، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ دیکھیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں، آج احرام پہنے مینا میں ہیں، مینا میں رات گزار رہے ہیں، صبح عرفات جانا ہے، اور یا اپنے گھروں کے بستر پر آرام دہ کمروں میں بھی وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ مینا میں ہوتے۔ تو اے مینا میں رہنے والوں، تم شکوہ نہ کرنا، تم لڑائی نہ کرنا۔ ہاں یہ پرابلم ہے، جیسے ہی مینا میں جاتے تو خیموں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت ہمارا یہ بستر تھا تو یہ میری جگہ تھی۔ کسی سے نہیں لڑنا ہے، میں لڑنے گیا ہی نہیں ہوں، میں تو معافی مانگنے گیا ہوں، میں تو مغفرت لینے گیا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو آپ معلم کے بندے کو بلائیں، خود کسی سے نہ لڑیں، کونے میں بیٹھ جائیں، ذکر و درود پڑھیں، 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں ماشاءاللہ، اور رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں، کوئی کتابیں ساتھ لے جائیں۔ اچھا وہاں ہم نے بھی دیکھا کہ جب حاجی مینا میں پہنچتے ہیں نا، کچھ رات کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ صبح پہنچتے ہیں، تو صبح صبح تو لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ ہماری انفراد عبادت کی تو عادت ہی نہیں ہے، 1 آدھ گھنٹے کے بعد اب جناب مستی مذاق شروع ہو جائے گی، پھر سیاست پر باتیں ہوں گی، الگ الگ خیموں سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی کسی کو نام رکھ رہا ہوگا، یعنی عجیب ماحول ہنسی مذاق کا، اور جس کو کہتے ہیں فضولیات کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے ماحول میں آپ مت رہیے گا۔ آپ کو لگتا ہے مطالعے سے تھک گیا ہوں، تسبیح اٹھا لیجئے گا، تسبیح کے بعد تھک گیا ہوں تو نوافل شروع کر دیجئے گا، موبائل فون پر کچھ تلاوت، کچھ نعتیں، کوئی ایسی چیز جس میں بس میں عبادت پہ مصروف رہوں۔ اور سبحان اللہ، اب جو رات آئے گی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شب عرفہ ہے۔ یہ رات پتہ ہے کون سی ہے؟ شب عرفہ۔ صبح کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے۔ تو شب عرفہ بڑی مقبول رات ہے، ہو سکے تو اول وقت میں عشاء پڑھ کے کچھ عبادت کر کے سو جائیں، پھر اگر موبائل میں الارم رکھیں تہجد کے لیے اٹھیں، اور تہجد پڑھ کے پھر کسی کونے میں جانماز بچھا کر خوب دعائیں کریں۔ بعض اوقات معلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بسیں عرفات کو جا رہی ہیں، وہاں میں مشورہ دوں گا کہ جو مینا میں رات ہے نا، یہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کر جائیں، کہ یہ سنت ہے کہ فجر پڑھ کر، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد، یا سے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے پھر جائیں۔ لیکن رات سے معلم کی بسیں شروع ہو جاتی ہیں، اگر سارے ہی جا رہے ہیں اور آپ کی معلم یا آپ کا گروپ لیڈر بات نہیں مان رہا تو پھر آپ چلے جائیں، ورنہ تجربے کی بات یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ 30-40 حاجی مل کر آپ اپنے گروپ لیڈر کو یا معلم کو کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نے فجر کے بعد ہی جانا ہے، ہمارا بس کا انتظام فجر کے بعد کریں، تو وہ الحمدللہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک حاجی کو عرفات میں پہنچانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لڑائی نہیں کریے گا، لڑائی نہ کریں، ریکویسٹ کریں، دیکھیں سنت ہے، ہم 30-40-50 لوگ تو جمع ہو گئے نا، ایک بس کے لوگ ہیں، ہمارے لیے بس صبح کے بعد کر دیں، تو پھر ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو نارملی وہ مان جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ فجر کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن لڑائی نہ کریں، آپ کو ایسا لگتا ہے پورا ہی قافلہ جا رہا ہے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو پھر آپ بھی چلے جائیں، انشاءاللہ پھر گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی تو مجبوری ہے۔ اب آپ رات گزار لی، فجر ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا کہ مسجد خیف کے سامنے جو کوہ سبیرہ ہے، سورج جب اس پر چمکے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو جائے، سورج اوپر آ جائے، اب عرفات کو چلے، اور سبحان اللہ یہ چلنا بھی کمال کا چلنا ہے۔